الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب العرب لثلاث، فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنۃ عربی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور معزز سامعین کرام، آج ہم عربی گرامر کے سلسلے میں اسم تفضیل کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اسم تفضیل، ظاہری بات ہے کہ تفضیل کے معنی میں فضیلت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اسم تفضیل کے اندر برتری، بہتری اور زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا اسم جس میں زیادتی یا بہتری کے معنی پائے جائیں وہ اسم تفضیل ہوتا ہے، اور اس کی تعریف ہدایت الناب کے اندر یہ کی گئی کہ وہ اسم جو فعل سے مشتق ہو، جو غیر کے مقابلہ میں کچھ زیادتی کے ساتھ موصوف پر رہنمائی کرے، یعنی ایسا اسم جو کسی فعل سے نکلا ہو، فعل سے حاصل ہوا ہو۔ ظاہری بات ہے اسم تفضیل جو ہے یہ اسم مشتق کی ایک قسم ہے، تو ایسا اسم جو کسی فعل سے جو ہے وہ حاصل ہوا ہو اور غیر کے مقابلہ میں کچھ زیادتی کے ساتھ موصوف پر رہنمائی کرے، یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کی صفت پر کچھ اضافی یا بہتری کے ساتھ اس کی اس صفت پر رہنمائی کرے۔ اور اس کا صیغہ جو ہے یہ افعالوں کے وزن پر آتا ہے، جیسے اقربو، یہ مذکر کا صیغہ جو اس کا ہے وہ افعالوں کے وزن پر آتا ہے، جیسے اقربو۔ اور اگر مؤنث ہو تو فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے اکبروں سے کبرا ہو جائے گا، اصغروں سے صغرا ہو جائے گا۔ اور اسم تفضیل ہمیشہ فاعل کا معنی دیتا ہے، جیسے انصارو، لیکن کبھی کبھی یہ مفعول کے لیے بھی آتا ہے، اور کمی کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں آذرو، زیادہ عذر والا، اشہرو، زیادہ شہرت پانے والا، اشغالو، جو زیادہ مشغول یا مصروف رہنے والا ہو۔ تو یہ ہمیشہ فاعل کا معنی دیتا ہے یا فاعل کے ساتھ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مفعول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آذرو، اشارو اور اشغالوں کی مثال ہم نے پڑھی۔
الوان یعنی رنگوں اور عیوب سے اسم تفضیل نہیں آتا، یعنی جو رنگوں کے نام ہیں یا کسی کا کوئی عیب بیان کرنا ہے، کسی کے اندر کوئی نقص ہے اور اس نقص کو یا اس عیب کو بیان کرنا ہے تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا۔ جیسے اسود اور آور، اسود کہا جاتا ہے کالے کو اور آور کہا جاتا ہے کانے کو۔ اسود، حجر اسود، کالا پتھر ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، تو اسود جو ہے یہ کالے، اب یہ اسم تفضیل نہیں ہوگا۔ اور آورو یہ بھی اسم تفضیل یعنی کانا ہونا، اگر کسی کی ایک آنکھ ہے جسے یک چشم گل کہا جاتا ہے، اگر ایک آنکھ ہے تو اس کو اسم تفضیل نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ صفت مشبہ ہیں، یہ صفت مشبہ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آگے قسم آنے والی ہے۔ اب اس کا استعمال بہت اہم ہے اور اس کا استعمال ہدایت النحو کے اندر 3 طرح سے لکھا ہوا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ یہ مضاف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ مرکب اضافی کو جانتے ہیں تو مرکب اضافی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو مضاف جو ہے ظاہری بات ہے کہ جس چیز کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس چیز کی طرف اس کو جوڑا جائے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ موصوف سے مطابقت غیر ضروری ہے، یعنی موصوف سے مطابقت ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مضاف جو ہے یہ موصوف سے مطابقت رکھتا ہو، اور مذکر اور مؤنث کا بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اسم تفضیل میں مذکر اور مؤنث کا اضافت کے حوالے سے فرق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ خادم زید افہم من خادم بکر، کہ آپ دیکھیں خادمت زید افہم من خادمت بکر، اب دونوں کے اندر افہم استعمال آ رہا ہے، چاہے خادم کا لفظ استعمال ہو یا چاہے خادمہ کا لفظ استعمال ہو، دونوں کے لیے افہاموں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ خادمۃ زیدن، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، زید کی خادمہ، اور زید کی خادمہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ خادمہ جو ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ وہ خادمہ تو زیدن یعنی زید کی جو خادمہ ہے یہ افہم زیادہ سمجھدار ہے من خادمت بکرن، اب یہ خادمت بکرن بھی جو ہے یہ بھی مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ تو خادم زیدن ہو یا خادمت زیدن ہو، دونوں کے لیے افہموں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا مثال ہے یا استعمال ہے معرف باللام کی صورت میں۔ عام طور پر جب الف لام کے ساتھ کسی چیز کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام، یعنی الف لام کے ساتھ کسی چیز کو معرفہ بنانا۔ تو الف لام کی صورت میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے زید الافضل، ٹھیک ہے کہ زید جو ہے وہ افضل ہے، الافضل جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اسم تفضیل ہے۔ موصوف زید ہے تو موصوف سے مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، اس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے الف لام کے حوالے سے۔ جیسے اگر مذکر واحد ہو تو جاء الرجل الاکبر، آیا ایک آدمی جو بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اگر جاء الرجلان ہوگا تو الاکبران ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جاء الرجال ہوگا تو الاکبرون ہو جائے گا۔ جاءت طالبات ہوگا تو الکبریٰ ہو جائے گا۔ جاءت طالبات
तालिबतान होगा तो अल कुबरायान हो जाएगा, और अगर जाअत तालिबात होगा तो अल कुबरायात हो जाएगा। और तीसरा इसका इस्तेमाल है मिन से, और मिन की सूरत में इसम तफजील जो है ये हमेशा वाहिद मुज़क्कर होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है ज़ैदुन अहसनु मिन बकरिन, ज़ैद ज्यादा खूबसूरत है बकर से ज़ैद ज्यादा खूबसूरत है। ज़ैदुन अहसनु मिन बकरिन, तो मिन की सूरत में इसम तफजील हमेशा वाहिद मुज़क्कर होता है, जैसे अहसनु, तो ये हमेशा क्या होगा, वाहिद मुज़क्कर होगा। इसके बाद मुबालगा और इसम तफजील में एक हल्का सा फर्क है। मुबालगा में भी जाहिरी बात है कि ज्यादती पाई जाती है, लेकिन और इसम तफजील में भी ज्यादती और बेहतरी पाई जाती है। तो मुबालगा में जो ज्यादती है वो फी नफ्स ही होती है, यानी उसके अंदर होती है। मुबालगा में ज्यादती उसके अपने अंदर होती है, जबकि इसम तफजील में ज्यादती दूसरों के मुकाबले में होती है। यानी मुबालगा अपने तौर पर या अपने अंदर एक ज्यादती का मफहूम रखता है, जैसे जुर्राबुन, ठीक है। तो आप अगर इस चीज को देखें, बहुत मारने वाला, जुर्राबुन, ये जो ज्यादती है ये उसके अपने अंदर फी नफ्स से ही पाई जाती है, जबकि दूसरी मिसाल हमारे पास है इसम तफजील की, अदरबु मिन ज़ैदिन, बहुत मारने वाला बनिस्बत ज़ैद के। अब वहां पर अपनी जात के अंदर एक चीज पाई जाती थी कि बहुत मारने वाला, यहां पर उसका कंपैरिजन ज़ैद के साथ किया जाता है कि ज़ैद की निस्बत ज्यादा मारने वाला। इसम तफजील की गर्दान, इस हम हर सबक के अंदर एक कायदा भी सीख रहे हैं और एक चीज को भी सीख रहे हैं। तो इस सबक में हमने सीगा के बारे में सीखना है कि सीगा क्या चीज है। अगर आप सोने को पिघलाकर किसी कालब में डालते हैं तो ये सीगा का लफ्जी मफहूम ये है कि आप सोने को पिघलाकर किसी कालब में डाल दें, और इसकी तारीफ वो है, ये है कि वो शक्ल जो चंद हुरूफ को हरकात और सकनात की तरतीब देने के बाद हासिल हो, जैसे द्वाद रा बा को हरकात और सकनात की तरतीब देने के बाद ज़ारबा हुआ, तो सीगा कहा जाता है सोने को पिघलाकर कालब में डालना। अब वो शक्ल जो चंद हुरूफ और सकनात को आप तरतीब देते हैं, और तरतीब देने के बाद जो एक शक्ल हमारे पास हासिल होती है उसको इसम तफजील कहा जाता है, और उसमें हरकात और सकनात को तरतीब दिया जाता है, जैसे ज़ारबा, ये एक सीगा हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब का, और ये माजी का सीगा हुआ, मारा उसे एक मर्द ने। तो बहरहाल अब इसको हम इसम तफजील की गर्दान पढ़ते हैं। तो गर्दान जो है इसका तरीका ये होता है कि पहले आप अरबी को याद कर लें, उसके बाद उसका तर्जमा याद कर लें, और सीगे अभी तो हम आर्जी तौर पर सीगे पढ़ रहे हैं, जब सही गर्दान पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको 14 सीगे बता दिए जाएंगे। अफ़अलु, अफ़अलाने, अफ़अलूना, अफ़ाइलो, और फिर मुन्नस की गर्दान है फ़ोला, फ़ोलयाने, फ़ोलयातुन, फ़ुअलुन। अफ़अलु, ज्यादा काम करने वाला एक मर्द, और ये वाहिद मुज़क्कर हुआ। अफ़अलाने, ज्यादा काम करने वाले दो मर्द, ये तस्निया मुज़क्कर हुआ। अफ़अलूना, ज्यादा काम करने वाले सब मर्द, ये जमा मुज़क्कर हुआ। अफ़ाइलो, ज्यादा काम करने वाले सब मर्द, जमा के दो सीगे आ रहे हैं, अफ़अलूना और अफ़ाइलो भी। अफ़अलु, अफ़अलाने, अफ़अलूना, अफ़ाइलो, ये अफ़अलूना पढ़ा जाए।
افعلونا زیادہ کام کرنے والے سب مرد جمع مذکر، اور افاعلو زیادہ کام کرنے والے سب مرد۔ فولا زیادہ کام کرنے والی ایک عورت واحد مؤنث، فولیان زیادہ کام کرنے والی دو عورتیں تثنیہ مؤنث، فولیاتن زیادہ کام کرنے والی سب عورتیں جمع مؤنث، اور فعلن زیادہ کام کرنے والی سب عورتیں جمع مؤنث۔ یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے دو صیغے استعمال ہو رہے ہیں، افعل و افعلان، افعلون افاعلو، افعلونا بھی استعمال ہو رہا ہے اور افاعلو، جبکہ مؤنث کے اندر فعلیاتن اور فعلن کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی ورڈ پر استعمال کر سکتے ہیں، اقرب، اقرب و اقربان، اقربون اقارب، قربا قربیان، قربیاتن قربن، آپ اس طرح کوئی بھی لفظ، ابعدو ہے، اکرمو ہے، جو بھی آپ ورڈ استعمال کرنا چاہیں اس کے مطابق اس کی گردان بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہمارا اسم تفضیل کا یہ جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔